سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام. چلیں گے جرمنی، عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. یورپ کے الیکشن جو ہیں اسی پہ بات چیت ہوگی. جی خان صاحب، کیا حالات چل رہے ہیں جناب؟ یورپ کے الیکشن کے بارے میں آپ جی دیکھیں، جو بڑے ملک ہیں، انگلینڈ تو نکل گیا، بڑے ملک فرانس اور جرمنی ہے، جو یا تیسرا اٹلی ہے آبادی کے لحاظ سے. تو یہاں جو برسر اقتدار پارٹیاں ہیں، جو فرانس میں ہے، جو جرمنی کے اندر 3 پارٹیاں ایس پی ڈی، گرین اور ایف ڈی پی، جی یہ جو مل کے حکومت بنا رہی ہیں، ان کا تو صفایا پھر گیا ہے ایک قسم کا اس یورپین الیکشن کے اندر. اور جو فرانس میں بھی دائیں طرف کی جو پارٹی ہے انتہا کی، اور جرمنی کے اندر بھی سی ڈی یو جو ہے وہ پرانی پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ اے ایف ڈی پارٹی جو ہے، جو الٹرنیٹو جرمنی صرف جرمنیوں کے لیے ہے، جو جی بہت ہی مخالف پارٹی، انتہا پسند پارٹی کہلاتی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے سیٹیں زیادہ جیتی ہیں. اور اس لحاظ سے آپ اس الیکشن سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک یورپ کے اندر بالکل سیاسی ٹرن جو ہے وہ آیا ہے. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرانس نے تو فوری طور پہ نئے الیکشن کا اعلان کر دیا کہ بھئی ہم نئے الیکشن کروا دیتے ہیں ملک کے اندر. جی تو جرمنی کے اندر بھی ایس پی ڈی اور ناٹ ایس پی ڈی، یہ جو ہے سی ڈی یو اور سی ایس یو، ان دونوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں بھی نیا الیکشن کروانا چاہیے. لیکن جو اس وقت موجودہ پارٹیاں ہیں تینوں جو مل کر حکومت کر رہی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2025 کا سال الیکشن کا سال ہے جرمنی کے اندر، اس لیے ہم فوری طور پر الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ یہ چند مہینے انتظار کرنے کے بعد آدھا سال تو گزر ہی گیا، تو 2025 میں جو روٹین کا الیکشن ہے اسی وقت ہم کروائے الیکشن جو ہے وہ کروائیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ بھئی سی ڈی یو جو ہے وہ 30% ووٹ لیے ہیں اس نے الیکشن کے اندر، اور جبکہ اے ایف ڈی جو ہے اس نے 15.9% ووٹ دیے ہیں. اس الیکشن میں جرمنی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں میں، 2 اہم باتیں جو سامنے آئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس سال پہلی دفعہ 16 سال کے بچوں کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل تھا، اور اس میں جو 16 سال کے نوجوان ہیں انہوں نے ووٹ کا استعمال کیا ہے. تو انہوں نے زیادہ تر نے جو گرین کو تھوڑے بہت ووٹ پڑے ہیں وہ ان کی وجہ سے پڑے ہیں، یا تو گرین کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں اور یا پھر انہوں نے اے ایف ڈی کو ووٹ دیے ہیں. پرانی سیاسی پارٹیوں کو ووٹ جو ہے وہ نہیں دیے. البتہ ایک نئی سیاسی پارٹی پچھلے چند مہینے میں کھڑی ہوئی ہے، جو لیفٹ پارٹی کے اندر سارا واگن ریشٹ کے نام کی خاتون تھیں. انہوں نے لیفٹ پارٹی چھوڑ کے تو علیحدہ سے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے بھی اس دفعہ الیکشن میں، اس یورپین الیکشن میں حصہ لیا، اور خلاف توقع جو ہے انہوں نے 6% ووٹ جو ہے وہ لیے ہیں. اور ان کو نوجوانوں نے کافی ووٹ دیا ہے، نوجوان نسل نے. اور ان کا جو مین موٹو تھا وہ یہی تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ جو یوکرائن کو اسلحے کی سپلائی جو ہے وہ میں بند کروں گی، مطلب اس کی فیور نہیں کرتی وہ. اسی طرح روس کے خلاف جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کو بھی وہ فیور نہیں کرتی. اور یہ بھی ان کا سیاسی نعرہ تھا کہ یورپ کو مل کر جو ہے امریکہ کے جتنے بھی نیوکلیئر اسٹیشنز یہاں قائم ہیں یا نیوکلیئر اسلحہ جو ویپنز یہاں پڑے ہوئے ہیں وہ امریکہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ امریکہ یہاں سے لے جائے. تو بیسیکلی وہ جنگ کے خلاف انہوں نے، مطلب جنگ کے خلاف ہیں، اور یوکرائن جنگ کو بھی انہوں نے مطلب کہ بیس اوپر انہوں نے کے خلاف یہ الیکشن لڑا تھا، اور ان کو 6% ووٹ جو ہے مل گئے ہیں. جبکہ ایف ڈی پی پارٹی، جس کا اس وقت وزیر خارجہ بھی جرمنی کا ایف ڈی پی کا ہے، وزیر خزانہ بھی جرمنی کا اس وقت ایف ڈی پی کا ہے، اور اس پارٹی کو صرف 5.21 ووٹ پڑا ہے، اور جبکہ اس کو واگن ریشٹ کو جو ہے 6% ووٹ جو ہے وہ پڑا ہے. تو یہ ایک تبدیلی نوجوانوں کی طرف سے جو سامنے آئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن تک جو لوگ پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اچھی سیاسی لیڈر بن کے سامنے آئے گی اور یہ گرین پارٹی کو اور ایف ٹی پی سے زیادہ ووٹ لے جائے گی اور نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے.
اور مین اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ امریکہ کے نیوکلیر جو اسلحے یہاں استعمال کر رہا ہے یورپ کو، اور یوکرائن میں جنگ 2-2.5 سال سے شروع کی ہوئی ہے، جس کا ایفیکٹ جو ہے شہریوں کو پڑ رہا ہے، ملکوں کے اوپر، تو اس کے خلاف کیونکہ اس نے آواز اٹھائی ہے تو لوگ جو نوجوان نسل جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اگلا الیکشن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ الیکشن کے اندر نمایاں ہو کر پارٹی بن کر سامنے آئے۔ تو ابھی تک کی تو یہ صورتحال ہے جو اس یورپین الیکشن کے جو ایفیکٹ جرمنی کے لحاظ سے سامنے آیا ہے۔ خان صاحب جی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جنگ نہیں چاہتے اور امن کی زندگی چاہتے ہیں، اور یہ ایس پی ڈی میں رزلٹ دیکھ رہا تھا بری طرح ناکامی کی وجہ یہی ہے؟ دیکھیں اس لحاظ سے لوگ بہت مایوس ہوئے ہیں گرین پارٹی سے بھی اور ایس پی ڈی سے بھی کہ یہ دونوں جنگ کے خلاف ہیں۔ گرین پارٹی تو بہت ہی زیادہ مطلب کھل کے جو جنگوں کی مخالفت کرتی رہی ہے اور امریکہ کو برا بھلا کرتی رہی، اور جو ہی یوکرائن کی جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے صرف اپنے اقتدار میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ تمام معاملات کو جو بھی یورپ نے فیصلہ کیا یا امریکہ کے کہنے میں آ کے جو فیصلے کیے گئے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں گرین پارٹی کم از کم ان کے ساتھ نہیں دے گی، جس کا نقصان جو ہے ایس پی ڈی کو بھی ہوا ہے اور گرین پارٹی اور ایف ڈی پی تینوں کو ہوا ہے، جو بھی اس وقت حکومت میں ہے اور جنہوں نے یوکرائن کی جنگ کے اندر اور فلسطین کی جنگ کے اندر کھل کر اپنا موقف مطلب ظلم کی حمایت، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، تو اس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں خود بھی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے یا امریکہ کے کہنے پہ چلنا پڑتا ہے؟ نہیں، فیصلہ تو یہ خود ہی کرتی ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل پالیسیز کو دیکھتی ہیں کہ بھئی بعض معاملات انٹرنیشنل معاملات ایسے ہیں جن کے اندر یہ امریکہ کے ساتھ مل کے چلتے ہیں یا ساتھ جوڑتے ہیں، جو امریکہ چاہتا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہاں تک ہم نے جو ہے وہ ساتھ دینا ہے، کیونکہ رشیا کا خوف جو ہے ان میں دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ وہ پیریڈ دیکھ لیں جب 90 کے بعد کا پیریڈ ہے، جب رشیا کمزور ہو گیا تھا تو یہ لوگ سب انڈیپینڈنٹ ہو کے بات کرتے تھے۔ رشیا کو طاقتور بنانے میں جرمنی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے تمام یہ گیس ویس کی لائنیں بچھوائیں، پورے یورپ کو دیں اور خود بھی یورپین گیس لی اور یورپ رشیا کے ساتھ بڑے تعلقات بنائے۔ لیکن اب جب کہ وہ رشیا ایک طاقت بن کے سامنے آیا ہے تو پھر یہ اب اس سے ڈر رہے ہیں کہ بھئی یہ کہیں ہمارے پہ بھی حملہ نہ کر دیں، اور پوٹین سے بعید بھی کوئی نہیں کہ وہ اس کی پالیسی کیا ہے، اس نے کیا چلنا ہے وہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتا، خاموشی کے ساتھ اپنی کاروائیاں کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ڈر سے جو ہے دوبارہ امریکہ کی اہمیت جو ہے وہ ان یورپی ممالک کے میں دوبارہ سے بڑھ گئی ہے، اس لیے یہ اقدامات ایسے اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں دوبارہ ایسی سیاسی پارٹیاں سامنے آ جائیں جو رشیا کے ساتھ دوبارہ تعلقات کو درست کر لیں۔ ہاں صاحب آخر پہ یہ بتائیے کہ اس الیکشن کے بعد ایس پی ڈی گرون نے اور جو فرانس ہے یا دوسرے ممالک ہے وہاں پہ کوئی جو موجودہ حکمران ہے، سرکار ہے، ان کے کوئی مائنڈ چینج ہونے کا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں لازمی فرانس کے اندر تو الیکشن اناؤنس ہو گیا اور وہاں حکومت بدل جائے گی۔ جرمنی کے اندر 5 جولائی سے بجٹ کے اوپر بحث شروع ہو رہی ہے، 2025 کا جو بجٹ ہے اس کے اندر اس وقت 25 to 50 بلین کا جو ہے وہ ایک ڈفرنس نہیں کہنا چاہیے، ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو صوبائی حکومتیں ہیں جو وہ چاہتی ہیں کہ بھئی بجٹ کے لیے میں اس میں، اور نیشنل جو مرکزی حکومتیں ہیں انہوں نے جو بجٹ بنایا ہے اس میں 25 to 50 بلین کا کہتے ہیں فرق ہے۔ جس طرح وہ صوبائی حکومتیں چاہتی ہیں کہ یہ رقم فلانی جگہ خرچ ہو یا فلانی جگہ خرچ ہو، وہ سینٹرل گورنمنٹ نے نہیں کیا، اور اگر وہ اس کو وہ اس کے لیے مشکل وقت جو ہے گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بجٹ کو پاس نہ کروا سکیں تو پھر ان کو لازماً الیکشن کروانے پڑ جائیں گے وقت سے پہلے ہی۔ بہت شکریہ خاص۔ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی وہ جو ڈفرنس اگر 50 بلین کا بھی ڈفرنس نکالا پڑے تو ان کو سوشل جو ان کا ہے ہیلتھ وغیرہ جو لوگوں کو دی جاتی ہے، جو سوشل سیکٹر ہے اس میں سے وہ رقم ان کو نکالنی پڑے گی 50 بلین، اور جس سے سوشل سیکٹر بہت زیادہ متاثر ہوگا، اور جو اسے ایس پی ڈی نہیں چاہتی۔ تو اس لیے اگر یہ اقدام ان کو اٹھانا پڑ گیا تو پھر ان کو لازمی طور پر نیا الیکشن جو ہے وقت سے پہلے کروانا پڑے گا۔ بہت شکریہ خان صاحب کا۔
ناظرین یہ تھی یورپی الیکشن کی صورتحال. سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.